پھر بالخصوص 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ 10 محرم یہ کھانے پینے کا دن ہے، یہ کھانے پینے کا دن نہیں، یہ عبادت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھا ہے اور امت کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق یہ 10 محرم کا روزہ وہ تھا جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے اہل مکہ بھی رکھتے تھے۔ 10 محرم کا روزہ وہ بھی رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پہ یہودیوں کو دیکھا، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا وجہ یہ ہے، اس 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیار تم سے زیادہ کرتے ہیں، اتنا تعلق تمہارا حضرت موسیٰ سے نہیں جتنا تعلق ہمارا ہے۔ کیوں؟ تم صرف زبانی محبت کا اظہار کرتے ہو، ہم عملی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی باتوں پر تم عمل نہیں کرتے، مسلمان عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں تھا جب آخری نبی تشریف لے لوگوں میری بات نہیں ان کی بات ماننا، میرا کلمہ نہیں ان کا کلمہ پڑھنا، تورات کی بات نہیں قرآن کریم کی بات کرنا، یہودیت کی نہیں دین اسلام کی بات کرنا، تو ان کے ساتھ تو محبت ہم زیادہ کرتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا، پھر اس موقع پر فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی میں آئندہ سال فقط 10 کو روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ نے توفیق دی اس کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھوں گا یا پھر اس کے ساتھ 11 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ حضرت موسیٰ سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ روزہ رکھنے والے یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ 9 یا 10 کا روزہ رکھنا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔